پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ منظوری کے بعد پاکستان کو توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $1 ارب تک رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستان کو RSF کے تحت $21 کروڑ بھی ملیں گے۔ مجموعی رقم تقریباً $4.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستانی معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول میں ہے۔ اسٹیٹ بینک مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سخت پالیسی جاری رکھے گا۔ ایران میں تمام ہدف پورے کرنے سے 2 ہفتے دور ہیں۔ ایران ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ایران کو اب ہرمز کھولنا پڑے گا۔ نیٹو نے ہماری مدد نہیں کی اور ہم یہ بات نہیں بھولیں گے۔ ایران کی نیوکلیر بلیک میلنگ کو ختم کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا وعدہ کرتا ہوں ایران اب کبھی بحری جہاز نہیں بنا سکے گا۔ ایران کے پاس اگر ایٹم بم ہوتا تو وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ ہم نے اتحادیوں کے تحفظ کے لیے تاریخی اقدام کیا ہے، کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ سعودی عرب پر میزائل داغے جائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر بارے کچھ معلوم نہیں ہو رہا۔ امریکی صدر خطاب میں پاک بھارت جنگ کا ذکر نہ بھولے، کہا دونوں ممالک کی جنگ کے دوران 9 طیارے تباہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف کی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کا کہنا ہے 15 نکاتی تجویز پر ایران سے جواب کی توقع ہے۔ میرا خیال ہے ایرانی حکام سے میٹنگ اسی ہفتے ہوگی۔ ایران کے لیے مقررہ ڈیڈ لائن میں توسیع کو مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ایک اچھا اشارہ ہے۔ صدر ٹرمپ امن معاہدہ چاہتے ہیں لیکن دباؤ کے بغیر کسی کو مذاکرات کی میز پر لانا ممکن نہیں ہوتا۔ ادھر وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے مذاکرات میں کس سے بات چیت ہوگی، اس بات پر وضاحت کا انتظار ہے۔ ہم نے مشن کے مقاصد پہلے دن سے واضح کر دیے تھے۔ ایران جنگ طویل تنازع نہیں بنے گی، ہم تمام اہداف حاصل کر رہے ہیں، یہ اہداف زمینی فوج کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ مذاکراتی عمل کے لیے پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں جمع ہوں گے۔ ترک وزیر خارجہ کہتے ہیں ملاقات میں ایران امریکہ جنگ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ایران اور ہمسایہ ممالک میں بڑھتے عدم اعتماد کو روکنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے مسلم ممالک طویل علاقائی جنگ میں الجھ جائیں، موجودہ حالات میں فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری، تہران اور اصفہان پر شدید بمباری، مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آوازیں۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود اسرائیل کا ایرانی توانائی تنصیبات پر حملہ۔ صہیونی طیاروں نے بجلی گھر، 2 اسٹیل کے کارخانوں اور ایک سویلین نیوکلیئر تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی اسرائیلی حملے کی تصدیق، کہتے ہیں پاور پلانٹ اور نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے مطابق حملے سے پہلے امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ حالیہ حملے صدر ٹرمپ کے دعووں کے برعکس ہیں۔ ایران اسرائیلی جرائم کی بھاری قیمت وصول کرے گا۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران کے بھرپور جوابی بار، صہیونی ریاست پر کلسٹر میزائلوں کی برسات کر دی۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، تل ابیب و حریفہ میں تباہی، 1 صہیونی ہلاک، متعدد زخمی، کئی عمارتیں تباہ، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر، سعودی عرب کے الخرج بیس میں امریکی ایندھن میں فراہم کرنے والے جہازوں اور لاجسٹک سپورٹ بیڑے کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت میں شیوخ اور المبارک خیبر پورٹ پر 6 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا 6 ایرانی میزائل گرانے کا دعویٰ، قطر میں ہائی سیکیورٹی الرٹ، بحرین بھی سائرن بج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ جہاں امریکی ہوں گے وہاں حملہ ہوگا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی حملے میں کئی امریکی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ بیس پر موجود امریکی طیارے جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ حملے میں 12 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ جب تک ضروری ہوا ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے خطاب، کہا ایران کو امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ غیر قانونی جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ صریحاً بلا جواز اور سفاکانہ ہے۔ جنگ اس وقت شروع کی گئی جب جوہری معاملے پر امریکہ اور ایران میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ 9 ماہ کے دوران دوسری بار سفارتکاری کو نقصان پہنچایا گیا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ کے آغاز میں میناب کے اسکول پر ہونے والا حملہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ یہ کسی غلطی کا نتیجہ نہیں بلکہ جنگی جرم ہے اور جنگی جرم کا ارتکاب کرنے والوں کا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ میں شدید اختلافات سامنے آ گئے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف چھیڑی گئی جنگ میں مسلسل شدت کے باوجود موساد کے سربراہ ایک ہفتے سے اہم میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم موساد کے سربراہ پر ایرانی فوج کی صلاحیتوں سے متعلق غلط معلومات دینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ مشرق وسطی جنگ میں پاکستانی ثالثی کی عالمی سطح پر پذیرائی، جرمن وزیر خارجہ کے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں کی تصدیق، پاکستان کے کردار کا بھی اعتراف۔ کہتے ہیں معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات تیاریاں کی گئی ہیں، جلد نمائندوں کی ملاقات متوقع ہے جو بظاہر پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چین اور مصر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی، خطے میں امن و استحکام کی فوری بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطی سمیت پورے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ناگزیر ہے اور اس مقصد کے لیے فوری جنگ بندی، امن مذاکرات کی بحالی اور سمندری راستوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، دونوں وزیر خارجہ نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے پیٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر 203 روپے اضافے کی تجویز مسرت کر دی۔ قوم سے خطاب میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان، کہا آج کی تاریخ میں پیٹرول فی لیٹر قیمت 544 روپے ہونی چاہیے تھی، حکومت عوام کو 322 روپے میں دے رہی ہے۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 790 روپے ہونی چاہیے تھی، حکومت 335 روپے میں فراہم کر رہی ہے۔ 56 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کریں گے۔ دنیا بھر کے ممالک میں پیٹرول کی قیمتیں دوگنی ہو چکی ہیں، حکومت نے مہنگائی کے اس طوفان کو عوام تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ دوسری طرف مٹی کے تیل کی قیمت میں 4 روپے 66 پیسے اضافہ کر دیا گیا، نئی قیمت 423 روپے 40 پیسے ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پہلے کون آپریشن مکمل کرتا ہے؟ لاہور کے لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں آپریشن تھیٹر میں مقابلے بازی کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے 2 الگ الگ آپریشنز کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ لگایا۔ ڈاکٹرز کی جلد بازی سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ ویڈیو وائرل ہونے پر انتظامیہ کا ایکشن، 4 ڈاکٹرز معطل، ڈاکٹر طیبہ فاطمہ، ڈاکٹر مہم امین، ڈاکٹر زینب طاہر اور عائشہ افضل شامل۔ معطل ڈاکٹرز کو اسپیشلائز ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ اسپتال کے MS ڈاکٹر فرح انعام اور پروفیسر ڈاکٹر عظمہ حسین سے 3 روز میں جواب طلب۔ ماحولیاتی تبدیلی اور توانائی کا بے تحاشا بوجھ کم کرنے کا مشن، ملک بھر میں آج ارتھ آور منایا جائے گا۔ رات 8:30 سے 9:30 بجے کے درمیان تمام غیر ضروری لائٹیں بند کر دی جائیں گی۔ ارتھ آور 2026 کا عنوان زمین کے لیے 1 گھنٹہ دیں رکھا گیا ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے پاکستان کا عالمی اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، مگر خطرات زیادہ ہیں۔ ہر فرد کو اپنے ماحولیاتی اثرات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی مزاحمت پر مبنی ترقیاتی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ماحول دوست متبادل ذرائع اور گرین ٹیکنالوجی کا فروغ اہم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا توانائی کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا عزم کرتے ہیں۔